صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، کبھی آپ پر غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ شدید دن گزرا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیوں نہیں؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بیان فرمایا۔ وہ طائف کا سفر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ دینے والی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اب یہ غم کا سال ہے، لیکن قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ پیارے نبی جو جہاد کے بھی نبی تھے، جہاد کے میدان میں ان پر تکلیف آئیں۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں پیوست ہوئیں، نبی کا خون بہایا گیا، لیکن جہاد کے مقابلے میں تبلیغ کے دن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تکلیف آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب غم کا سال ہے، کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کبھی بیت اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی اور اونٹ کا چمڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ وزنی چمڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نماز کی حالت میں پڑا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جب اپنے والد جان کی یہ حالت دیکھتی ہیں، وہ بھی غمگین ہو جاتی ہیں۔ اب اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ والے تو اسلام نہیں لاتے، یہ میری مخالفت کرتے ہیں، اب چلو طائف والوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی دعوت قبول کر لیں، وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تبلیغ کی نیت سے مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ طائف کا سفر جو مکہ مکرمہ سے 50 یا 60 کلومیٹر کا سفر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے پیدل سفر طے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا منہ بولا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف کے وادی میں پہنچتے ہیں۔ طائف کی وادی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ جب انہوں لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہاں طائف میں 3 سردار رہتے ہیں، بنو ثقیف کے 3 سردار، تینوں بھائی، ایک جس میں عبد یا لیل ہے، دوسرا مسعود، تیسرا حبیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جب سرداران طائف اسلام قبول کر لیں گے تو عام رعایا بھی اسلام قبول کر لے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد یا لیل کے پاس پہنچے، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ پھر دوسرے سردار کے پاس گئے، وہ کائنات کا نبی جس کے لیے اللہ نے جہانوں کو مزین فرمایا، وہ تمام نبیوں کا امام الانبیاء، ان کے پاس دعوت کے لیے جا رہا ہے۔ دوسرے سردار کے پاس گیا، اس سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے بیت اللہ کے غلاف کو پھاڑنا چاہا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا چاہی۔ اور جب تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرتا، آپ سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں۔
اگر آپ اللہ کے نبی نہیں تو جھوٹے آدمی سے میں بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو یوں پیدل سفر کرتے، آپ کے پاس سواری کے لیے تو گدھا بھی نہیں۔ وہ پہلا تکبر کی علامت، وہ عمارت کا نشہ، وہ دولت کا نشہ، کہ دولت کے نشے میں بول رہا ہے کہ نبوت کے لیے سواری ضروری ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی دعوت کے لیے، امت کی فکر کے لیے، لوگوں کی فکر کے لیے مکہ سے طائف کا سفر پیدل طے کیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سرداران سے بات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرض پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سرداران طائف، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے درمیان اور میرے درمیان جو بات ہوئی اس کو راز رکھنا، کسی کو بتلانا نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا، لوگوں کو پتہ چلا تو اور لوگ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، اور مکہ والے جو میرے دشمن ہیں جب ان کو اس بات کی خبر پہنچے گی کہ طائف والوں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، وہ مذاق اڑائیں گے۔ لیکن طائف کے بدبخت لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا راز رکھتے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ ان سرداران طائف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اوباش لڑکوں کو جمع کیا، لوگوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا، یوں بازار کی گلیوں میں دونوں طرف سے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں ان پر باتیں کسنا، ان پر تھو تھو کرنا نعوذ باللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا۔ وہ کیا راز کی بات رکھتے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے پورا شہر کھڑا کر دیا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کھڑا کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں سے جاتے ہیں تو وہ ظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے پر تالیاں بجاتے ہیں، باتیں کستے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ قربان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھاتے، جو پاؤں نیچے ہوتا اس پر پتھر مارتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کی ایک طرف کبھی دوسری طرف وہ اتنے پتھر مار رہے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آج ہم دین کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جب ہم بازاروں سے گزریں دونوں طرف سے پھول برسائے جائیں۔ نہیں، جب اللہ کے دین کے لیے نکلو گے، دیکھو پیارے پیغمبر جس کے لیے اللہ نے دونوں جہانوں کو مزین کیا، اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہایا گیا کہ خون اوپر سے ٹپکتے ہوئے جب پاؤں پر پہنچا، اب نالین مبارک بھر گئے۔ نالین مبارک میں جب خون جمع تو پاؤں اور نالین مبارک آپس میں چپکنے لگے۔ اس حالت میں زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور وہاں سے لے آئے۔ اب اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں 2 میل سفر کیا۔ 2 میل کے سفر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء کا خون بہتا رہا۔ وجہ کیا تھی کہ لوگوں کو جہنم کے دروازے سے بچا کر جنت میں لے جایا جائے۔ وہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو لات کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو عزا کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، وہ اللہ کو ایک مانیں۔ اللہ کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے ہیں۔ صرف ایک پتھر نہیں، 2 میل تک لگاتار پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے۔ زید بن حارثہ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے کندھے مبارک پر، اپنی پیٹھ پر اٹھانے والا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایک باغ کی طرف چل دیے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے
چلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب میں نے یوں نگاہ ڈالی تو مجھے جبرائیل امین نظر آئے۔ جبرائیل امین نے سلام کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے درمیان اور ان سرداروں کے درمیان، ان بازار والوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ اللہ نے سن لی ہے، یہ اللہ نے ملک الجبال بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو حکم کریں گے یہ پورا کرے گا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ملک الجبال ہوں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دونوں طائف کے پہاڑوں کو یوں اکٹھا کروں، ان کو درمیان میں پیس دوں، جیسے چکی کے درمیان میں گندم پیسی جاتی ہے، جیسے نمک کو پیسا جاتا ہے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، تاکہ یہ پیسے جائیں۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال آیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ کے ہاں کرنے کی دیر ہے، باقی کوئی دیر نہیں، بس پتھر اٹھاؤں گا، پہاڑ اٹھاؤں گا، ان کو یوں کچل دوں گا۔ لیکن قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا انما اشکو الیک، اے اللہ میں آپ کی طرف شکوہ کرتا ہوں۔ کس چیز کا شکوہ؟ امت کا شکوہ نہیں کیا، لوگوں کا شکوہ نہیں کیا کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہم کیوں تبلیغ کریں، ہم دین کے لیے کیوں تکلیف اٹھائیں؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقت عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے میرا حال دیکھا ہے، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شکایت کس چیز کی؟ اپنی کمزوری کی، اور اللہ سے طاقت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کچھ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ملک الجبال آپ کہتے ہیں میں ان کو پیس کے رکھ دوں، لیکن میں تو امید کرتا ہوں بل ارجو ان یخرج اللہ، کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ نکالے گا من اصلابہم، ان کے پشتوں سے، ان کی نسلوں سے، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، ایسے لوگوں کو نکالے گا کہ جو اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ میں تو یہ امید لگائے بیٹھا ہوں، لیکن آپ اس کو کچلنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، میں تو اس امید پر ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے توحید کے علمدار لوگ پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف میں توحید والے پیدا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت میں زید بن حارثہ نے اٹھایا اور قریب میں ایک باغ تھا، اس باغ میں لے گئے۔ وہ باغ کس کا تھا؟ ربیہ کا تھا، مکہ کے سرداران کے باغ طائف میں تھے۔ طائف ایسا زرخیز علاقہ ہے، جو خوشحال علاقہ ہے، جو زراعت کا علاقہ ہے۔ وہاں سرداران مکہ نے اپنے لیے زمینیں خریدے تھیں، وہاں ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے فارم بنائے ہوئے تھے۔ تو ربیہ کا وہاں باغ تھا۔ اب باغ میں اس کے بیٹے عتبہ اور شیبہ موجود۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے قبیلے والا ہے، یہ ہمارے خاندان والا ہے، یہ تو محمد بن عبداللہ ہے، ہاں ہماری اس کے ساتھ مخالفت ہے، لیکن ان کو بھی ترس آ گیا کہ ہمارا خاندان کا آدمی، ہم اس کو مانتے تو نہیں کیونکہ اس نے ہمارے والدین کے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کا انکار کیا ہے، لیکن ہمارے قبیلے کا ہے۔ ان کو کچھ غیرت محسوس ہوئی، لیکن پھر انہیں شرم آئی کہ ہم اتنے بڑے آدمی کے بیٹے، ہم ان کے سامنے کیسے جھکیں۔ اپنے غلام کو بلایا، ان کا غلام عداس ان کے پاس تھا، عداس کو بلایا، ان کو انگور دیے، پلیٹ میں پکڑا کر کہا عداس جا کر اس آدمی کو دے آؤ۔ اب ان کا غلام عداس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلیٹ رکھتا ہے انگوروں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تناول فرمانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا دانہ اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کا نام لیا تو اس عداس نے دیکھا، حیرت اور تعجب سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں کے لوگ تو اس کلمے کو نہیں مانتے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہاں کے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں عداس ہوں، میں شیبہ اور عتبہ کا
میں غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، میرا نام عداس ہے، میں نینوا سے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا جہاں یونس علیہ السلام اللہ نے بھیجے تھے۔ تو عداس اور حیرت زادہ ہوا، کہنے لگا آپ کو کیسے بتا یونس کے بارے میں؟ آپ تو کلمہ اس کا پڑھتے ہیں جو یونس علیہ السلام پڑھتے تھے، آپ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور یونس علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، آپ کس طرح جانتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عداس یونس میرا پیغمبر بھائی ہے، وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ عداس نے جب یہ بات سنی کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ لینا شروع کر دیے، ہاتھوں کا بوسہ لیا، چہرے کا لیا، ماتھے کا بوسہ لیا۔ جب واپس آیا تو شیبہ نے کہا اے عداس بدبخت تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں اس کو چوم رہا تھا؟ کہیں اس کے دین پر نہ چلے جانا، تیرا دین عیسائیت والا دین اس سے اچھا ہے۔ عداس نے کہا آپ کو کیا پتا، اس کے پاس جو باتیں ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ عداس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دین کی دعوت دی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا امتحان، جب پتھر برسائے گئے، صبر کا امتحان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کی، اور جب فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، انہوں نے کہا ہمیں حکم دے دیجئے، ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم کا امتحان، پہلے صبر کا امتحان تھا، اب رحم و کرم کا امتحان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت دے دی، امت کو تعلیم دے دی، امت کو سکھلا دیا کہ جب تکلیف ہوں تو صبر اختیار کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، اور جب اللہ آپ کو اختیار دے دیں، اللہ آپ کو طاقت دے دیں تو رحم دلی کرنی ہے، عفو درگزر کرنا ہے، کرم کا معاملہ کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دین کے لیے قربانی دی تو آج مجھ اور آپ پر بھی فرض ہے کہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر اس کے رستے میں کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس پر صبر اختیار کریں۔